بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار و قطار رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی ذکر انگیزی کو دیکھ کر، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھی جائے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھا جائے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشاروں میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ یہ جو بابا سب سے نمایاں اور نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں، کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا کہ نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر ان سے ہم اپنی من پسند چیزوں میں سے ایک چیز منگواتے ہیں جو میٹھی اور بہت لذیذ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیارا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر آپ دے سکتے ہیں، میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں چلا جاتا، لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں۔ آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہیں، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں؟ حضرت آپ میری جان قربان ہے آپ پر، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ سے اشارے سے منع فرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے نہ تو میں اسی کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور وہ جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھوم اٹھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھمائی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا، اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ پھر مجبور تھا، اس کی آنکھوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر آنسو آ گئے۔ روتے ہوئے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری دعا سنی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہ میری دکان میں قدم لگے، میں تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں ہوں، میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ تھا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا اور میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا ہے، فاقوں تک کی نوبت آ گئی ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ ایک بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی ہے، لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں کر رہا۔ میں نے اپنے اسی پریشانی کا ذکر کسی سے کیا، سوچتے کہا عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کرواؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس
آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کو تلاش کر کے میں نے اس سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے، ان تنگدستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتا۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تمہیں یہ بات پتہ نہیں، تم نہیں جانتے کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا کر دیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور جب اس دور میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود موجود ہیں تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا وہ جیلان میں ہیں تو ادھر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو اور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو لکھا ہے میں فوراً جیلان شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آج دیکھیے کہ آپ خود بخود چل کر میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرمائیے، اللہ پاک میری زندگی کو آسان کر دے، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی لی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے کہ ایک دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اسے جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی جلیبی لا کر دیں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مرید بہت غصہ ہونے لگا، حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے یہ کام کر دیا ہے، نہ آپ کی ذات بہت اونچی ہے، ہم نے آپ کے کام کرنے والے ہم اس بچے کو چلے بھی لا کر دیں گے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں، میں ان کا کہاں نہیں ٹال سکتا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہیں، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس ہم وہ کام کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دی اور وہ مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ یہ بھی کھانے کے بعد وہ آپ کی دعا آپ کے لیے دعا کرنے لگے اور کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے بچوں کو خوشی سے دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ آپ نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے لیکن مریدین ابھی تک اسی سوچ میں تھے، کیونکہ آپ کے شاگرد تھے اور آپ کے ہر عمل کو دیکھتے تھے۔ اگر آپ کو کچھ ایسا عمل کر دیتے تھے جس کو انہیں سمجھ نہ آتی تو ان کے ذہنوں میں کئی سوال آتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات جانتے تھے، لیکن آپ کو پتہ تھا خود قدرت کی طرف سے انہیں جواب مل جائے گا اور خود قدرت کی جانب سے انہیں بتا دیا جائے گا کہ بچے اگر جلیبی کی فرمائش کر رہے تھے اور بار بار آپ رحمۃ اللہ علیہ اگر جلیبی والے کے پاس گئے تو اس میں کیا حکمت تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بہت جلد ان کو جواب مل گیا، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھا جلیبی والا خوشی جلیبی کا ٹوکرا لیا آپ کی جانب آ پہنچا۔ جلیبی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ کی دعا سے میری بگڑی ہوئی بات بن گئی ہے۔ سب مریدین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے لیے دعا فرمائیں، حضرت آپ نے میرے حق میں دعا کی اور کہا کہ میرے تمام معاملات اللہ رب العزت نے بہتر فرما دیے ہیں، میری دکان میں برکت ہو گئی ہے۔ یقین جانیے اس سے پہلے دکان میں ایک گاہک بھی نہیں آتا، لیکن اب اللہ علیہ کے آنے کی برکت سے اب وہاں پر لوگ ختم ہی نہیں ہوتے،
ایک کے بعد ایک لوگ آ کر میرے پاس جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی ہم نے پہلے نہیں کھائی۔ اس کے کھانے کے لوگ لنگر ہیں، غوثیہ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اللہ رب العزت نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ اب میں رزق بانٹنے پہ مجبور ہو گیا ہوں۔ یہ سب آپ کی دعا کی بدولت سے ہوا ہے۔ اب آپ یہ جلیبی خود بھی کھائیں اور اپنے مریدین میں بانٹ دیجیے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے بھی اس جلیبی کو نوش فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جلیبی کو بھی تناول فرمایا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت ہمیں دی ہے کہ 5 سال سے لے کر 100 سال کے بزرگ تک یہ بات بھی مانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر دعا کروائیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے، اس بندے کا کہا نہیں ٹالتا، اس کے مشکل حالات ٹل جاتے ہیں۔ مریدین، آپ سمجھ گئے کہ ان بچوں کی بات کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کیوں مانتے رہے اور کیوں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات پر اتنی اہمیت دی، کیونکہ ایک بوڑھے کی مدد کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب کیا تھا۔ وسیلہ وہ معصوم بچے بنے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو برکت کی وجہ سے اس کی دکان پر بھیجا۔ سبحان اللہ، بے شک غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جن کے لیے حضور غوث پاک دعا فرماتے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور سنتا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دعا اور فریاد کو سن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچایا۔ اللہ رب العزت براہ راست بھی سن لیتا ہے، لیکن کچھ اللہ رب العزت کے پیارے بندے ہوتے ہیں جن کی دعا کو اللہ رب العزت نہیں ٹھکراتا، جن کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول ضرور فرماتا ہے۔ اور دعا کرنے والے جب امام الاولیاء ہوں تو سبحان اللہ، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور غوث پاک کے صدقے اور حضور غوث پاک کے وسیلے سے میرے تمام سننے اور دیکھنے والے معزز ناظرین کی اللہ رب العزت تمام مشکلات حضور غوث پاک کے صدقے آسان فرمائے اور ہمیں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔